ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس کے سینئر رہنما یحییٰ السوار، جن کو اسرائیل کی آرمی تلاش کر رہی ہے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں تلاش کر رہی ہے، وہ سب سے بڑے ہدف ہیں، سب سے بڑے نشانہ ہیں، کیونکہ 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن کا ماسٹر مائنڈ اور اصل ذمہ دار اسرائیل کی حکومت اور پوری ایجنسیاں یحییٰ السوار کو ہی مانتی ہے۔ یحییٰ السوار غزہ پٹی میں ہی موجود ہے، اور جب ان کے نام پر ڈیل کرنے کی بات چیت سامنے آئی تبھی یحییٰ السوار پھر سامنے آتے ہیں، اور میڈیا میں ایسی جانکاری انہوں نے شیئر کر دی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی نیند حرام ہو گئی ہے، اسرائیل کی پریشانیوں اور بے چینیوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیلی آرمی کی ناکامی کا اعتراف سامنے آ گیا ہے، اور اس سچائی کو اب تک اسرائیل نے چھپانے کی کوشش کی تھی، اسرائیل کی میڈیا نے چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن یحییٰ السوار نے سامنے آ کر پوری دنیا کو یہ سچ بتا دیا ہے۔ یحییٰ السوار نے میڈیا میں جانکاری شیئر کی کہ گراؤنڈ آپریشن شروع ہو جانے کے بعد حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے مجاہدین پوری ہمت اور بہادری کے ساتھ قابض افواج کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ شدید اور پرتشدد لڑائی میں مصروف ہیں اور لگاتار اسرائیلی سینا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسرائیلی آرمی کا جانی نقصان ہو رہا ہے، ان کے سامان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یحییٰ السوار نے یہ بھی کہا کہ اب تک کی ہونے والی لڑائی میں القسام بریگیڈ کے لڑاکوں اور مجاہدین نے 5000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کے جوانوں پر حملہ کیا ہے، ان کو نشانہ بنایا ہے، جس میں سے 1/3 ہلاک ہو چکی ہے، دوسری تہائی شدید زخمی ہے، اور تیسری تہائی جو بچی وہ معذور ہے، اور اب وہ کسی قابل نہیں ہے۔ یحییٰ السوار نے اپنی اپڈیٹ میں یہ بھی بتایا کہ اب تک 750 سے زیادہ اسرائیل کے جنگی ساز و سامان کو، ٹینک کو، بلڈوزر کو، ٹرکوں کو، اور اس طرح کی جو بلٹ پروف گاڑیاں تھی ان سب کو القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے نقصان پہنچایا ہے، اور وہ سب بھی پورے کے پورے تباہ ہو گئے ہیں، کسی قابل نہیں رہے ہیں۔ یحییٰ السوار نے یہ بھی کہا کہ اب تک کی جو زمینی لڑائی ہے، جو گراؤنڈ آپریشن ہے، اس میں حماس کا کم نقصان ہوا ہے، القسام بریگیڈ نے بڑی ہوشیاری اور حکمت عملی کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے اور آئندہ بھی لڑیں گے، اور اسرائیل کا ہی سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف رد عمل میں اسرائیل حماس کے لڑاکوں کا مقابلہ کرنے سے باز آ رہے ہیں، اس کا سامنا کرنے سے اسرائیل کی آرمی اب ڈرنے لگی ہے، اور جنگی طیاروں کے ذریعے ہمارے عام شہریوں کو، عام فلسطینیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یحییٰ السوار نے یہ بھی کہا کہ غزہ پٹی پر اسرائیل کے قبضے کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تک کی جنگ میں ہم نے تجربہ حاصل کر لیا ہے، ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ کس طرح اسرائیل کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے، اس کو پیچھے ہٹانا ہے، اور اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر اسی طرح اسرائیل کی آرمی یہاں لڑتی رہی تو بہت جلد اس کی پوری آرمی کا صفایا ہو جائے گا۔ جس طرح گولان بریگیڈ کو بڑے پیمانے پر ہمارے لڑاکوں نے نقصان پہنچایا اور مجبور ہو کر اسرائیل کو اپنی پوری بٹالین کو وہاں سے نکالنا پڑا ہے، دوسری بٹالین کو بھی اسرائیل کو نکالنا ہوگا، اور غزہ پٹی پر قبضہ کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یحییٰ السوار کے اس دعویٰ کی تائید اسرائیل کے کئی ذمہ داروں نے بھی کی ہے، اور ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے اسرائیل کے نائب سابق چیف آف اسٹاف کا، جس کا نام ہے یائر گولان۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے زیادہ تر بہترین جوان اور کمانڈر غزہ کی جنگ میں مارے گئے ہیں، اور یہ اس طرح مارے گئے ہیں کہ انہوں نے کسی مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی، ان کو کوئی ہدف نہیں مل سکا، اور اپنے ہدف میں کامیابی حاصل کے بغیر ہی اسرائیلی فوج کے زیادہ تر قابل اور باصلاحیت جوان اور کمانڈر مارے گئے ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس بیچ ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ غزہ پٹی میں دوسری مرتبہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنی آرمی کو، اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، اور ان سے کہا ہے تمہیں ہر حال میں لڑنا ہوگا، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو ابھی تک حماس نے یرغمال بنا رکھا ہے، قیدی بنا رکھا ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر پائے ہیں، نہیں ہم حماس کو ختم کر پائے ہیں، نہ حماس کی سرنگوں تک ہم مکمل طور پر رسائی حاصل کر سکے ہیں، اس لیے اس جنگ کو ابھی اور لڑنی ہوگی، اور اس جنگ کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ سیدھے سیدھے اسرائیل کے وزیر اعظم کے حوالے سے بیان سامنے آیا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ اسرائیل کی جو آرمی ہے، اسرائیل کی جو سینا ہے، اس میں اب ڈر سما گیا ہے، خوف سما گیا ہے، وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے، وہ غزہ پٹی میں نہیں رہنا چاہ رہی ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل
اسرائیلی सेना के कई सिपाहियों का एतराफ़नामा और कबूलनामा भी सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने गज़ा पट्टी में उनको मरने के लिए भेज दिया है। वो नफ्सियाती मरीज़ के शिकार हो चुके हैं, वो अपने बदन पर खुद पेशाब कर लेते हैं, उनको होश नहीं रहता है, उनको रातों को नींद नहीं आती है। वो जब घर आ चुके हैं, यानी इजराइल लौट चुके हैं, तब भी हमास का खौफ उनके जहनों पर सवार है। इसराइली सेना को समझ में नहीं आता कि हमास ने कितनी मजबूत गोरिल्ला जंग लड़नी शुरू कर दी है। वो कहीं भी सुरंगों से निकलते हैं, हमला करते हैं, पूरी बिल्डिंग में जाल बिछा देते हैं और इजरायली आर्मी उसका शिकार हो जाती है। तो इस तरह के तमाम वाक़यात जो इजराइल की आर्मी देख रही है, इसकी वजह से अब वो वहाँ से निकलना चाह रही है। वो बुज़दिली का शिकार हो गई है, उस पर हमास का खौफ समा गया है। और किसी भी जंग में नफ्सियाती दबाव या कह लीजिए नफ्सियाती तौर पर दुश्मन पर हावी हो जाना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और इस जंग में यही हो रहा है कि हमास के लड़ाके, हमास के मुजाहिदीन इसराइल की आर्मी पर नफ्सियाती तौर पर हावी हो गए हैं। वो नफ्सियाती तौर पर मजबूत नज़र आ रहे हैं। इसराइली सेना उनके सामने कमज़ोर नज़र आ रही है, हिम्मत हार चुकी है। और जब लगातार इस तरह के बयान सामने आए तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गज़ा पट्टी में दोबारा पहुंचकर उनको हिम्मत दिलाई है, हौसला दिलाया है। लेकिन देखना यह है कि उनके हिम्मत दिलाने का, हौसला दिलाने का कितना असर पड़ता है, क्योंकि अब सच्चाई यही है कि इसराइल की आर्मी हिम्मत हार चुकी है। वो लगातार अपनी सरकार को ब्लेम कर रही है, वहाँ से निकलना चाह रही है। और 80 दिन मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी इसराइल ने अपने मुकर्रर करदा 3 हदफ में से किसी में भी कामयाबी हासिल नहीं की है। इससे बुरी हार इसराइल की नहीं हो सकती है। इसराइल चाहता है कि किसी तरह किसी एक यरगमाली का भी पता लग सके, हमारी आर्मी उसको वहाँ से निकाल लाए और हम इस जंग से बाहर निकल जाए, ताकि हमें दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। लेकिन अभी तक इसराइल को इस तरह की कोई भी कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस जंग के बारे में, इन तमाम तर अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और आपसे दरख्वास्त है, मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की तफसील मौजूद है।